الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مسجد نبوی اور حجرات میں راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ حضرت تمیم داری کے غلام سراج کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے روشنی کی جاتی تھی۔ ہم قنادیل اور روغن زیتون اور رسیاں لائے اور میں نے قندیلوں کو ستونوں پر لٹکا کر مسجد میں روشنی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر پوچھا کہ ہماری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے؟ تمیم نے کہا میرے اس غلام نے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ حضرت تمیم نے فرمایا فتح۔ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اس کا نام سراج ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا نام سراج رکھ دیا۔ اور جب مدینہ منورہ میں مسجد تیار ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کس طرح جمع کیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ ظاہر ہے کہ ایک وقت اور ایک مکان میں اجتماع بغیر اعلام و آگاہی کے نہیں ہو سکتا، اس لیے صحابہ کرام نے اعلام کے لیے کئی طریقے پیش کیے۔ بعض نے کہا کہ آگ روشن کر کے اونچی کر دی جائے، مسلمان اسے دیکھ کر جمع ہو جایا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوجہ مشابہت مجوس اس طریقہ کو پسند نہ فرمایا۔ بعض نے قانوس تجویز کیا مگر بوجہ مشابہت نصارہ یہ تجویز رد کر دی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ایک شخص کو نماز کے وقت بغرض اعلام بھیج دیا جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اٹھ کر نماز کے لیے ندا کر دیں۔ چنانچہ حضرت بلال یوں ندا کرتے الصلاۃ جامعہ۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں ان سب سے بہتر طریق بتلا دیا گیا اور وہ مروجہ اذان شرعی ہے۔ حضرت عبداللہ نے اپنا خواب بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس سے پہلے اس بارے میں وحی آ چکی تھی، اس لیے آپ نے سن کر فرمایا کہ بے شک یہ رویائے حق ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور حضرت عبداللہ کو حکم دیا گیا کہ حضرت بلال کو کلمات اذان کی تلقین کر دو، وہ اذان دیں گے کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند اور نرم و شیریں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔